إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی دی ہے بہت مختصر زندگی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی زندگی بڑی مختصر ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان، جو بھی کچھ ہے سب دیر سویر فنا ہو جانے والا ہے. سوائے رب العالمین کی ذات کے یہاں کسی کے لیے دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. انسان ہو، جانور ہو، دنیا کے اندر کی چیزیں ہوں، استعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں، سب کی سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اللہ نے ایک حکمت کے لیے کچھ لمحے کے لیے موقع دیا تھا، کچھ لمحے کے لیے چیزوں کو استعمال کے قابل بنا کے رکھا تھا. بعد میں اللہ رب العالمین اسے چھین لے گا. اور یہ سلسلہ جب سے دنیا قائم ہے چلتے رہا ہے اور قیامت کے روز تک یہ چلتے رہے گا. اور یہ سلسلہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو اس دنیا میں چند دنوں کا وقت دے کر کے، مہلت دے کر کے اللہ رب العالمین آزمائے کہ میرا بندہ کون ہے اور شیطان کا بندہ کون ہے، میری بندگی کون کرتا ہے اور شیطان کی بندگی کون کرتا ہے، دنیا کی پوجا کون کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کون کرتا ہے، کون ناراض کرتا ہے. اللہ نے اسی لیے دنیا بسائی ہے اور ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. یہی مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے جو بھی دنیا میں ہے فنا ہو جائے گی، فنا کی گھاٹ اتر جائے گی. اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بچنے والا، کیونکہ اللہ نے یہ نظام جو پیدا کیا ہے ایک حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد جب پورا ہوگا اللہ رب العالمین دنیا فنا کر دے گا. لیکن ایک دنیا فنا ہوگی، ایک قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے بھی قیامت قائم ہوں گی، چھوٹی چھوٹی قیامتیں قائم ہوں گی. انسان ایک دنیا میں زندہ رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہے. سلف کہتے ہیں مرنے کے بعد اس آدمی پر گویا اب قیامت قائم ہو چکی، کیونکہ اب مرنے کے بعد اسے موقع اور مہلت نہیں ملنے والی. قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی اب صبح کوئی شام باقی نہ رہے گا اس کے بعد. لیکن انسان جب مر گیا تو اس کے لیے بھی صبح و شام نہیں ہے، دنیا کی رونقیں نہیں ہیں.
تو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قیامت صغریٰ ہے. انسان کے اوپر موت طاری ہوئی تو گویا اس پر قیامت طاری ہو گئی. اب اس کے لیے وقت اور مہلت ختم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں موت سے پہلے موت کی یاد دلاتے ہوئے، موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ نصیحت کی ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے دنیا کے اندر، پیدا ہونے کا مقصد ہے دنیا کے اندر، وہ حاصل ہو سکے. اللہ رب العالمین آئے دن حادثات لاتے رہتا ہے، پیش آتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین کی، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا دماغ نہیں سمجھ سکتا، ہم چھوٹی عقل کے مالک ہیں، نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، مومن کی ذمہ داری ہے. اللہ کی رضا میں، اللہ کی مشیت میں ہم راضی رہیں. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین یہ حادثات لاتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان دیکھیے عبرت لے، نصیحت حاصل کرے. فلاں صاحب جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، فلاں عالم، فلاں قاری، فلاں حافظ جو ہماری امامت کیا کرتے تھے، ہماری رہنمائی اور نمائندگی کیا کرتے تھے، آج افسوس کی وہ ہمارے بیچ نہ رہے تو ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. ایک نہ ایک دن ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے. تو کیا ہے، اس سے پہلے ہم کچھ تیاری کا سامان کر لیں، کچھ اکٹھا کر لیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ کے یہاں کچھ کامیابی ہمارے حق میں بھی آ جائے. اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. انسان کو یاد دلایا، لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھیے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے. کیوں؟ آس پاس رشتے دار، دوست و احباب، بڑے چھوٹے، ماں باپ، بچے، آئے دن کوئی نہ کوئی وفات پاتے رہتا ہے. ہمارے ارد گرد حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ کیا ہے، ہر نفس کو دیر سویر مزہ چکھنا ہے موت کا. لیکن یہ اصل کافی نہیں ہے. ایک کافر بھی جانتا ہے ہمیں مرنا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں لوگوں کو اور مسلمانوں کو بھی، سب کو صرف اس بات سے نہیں ڈرانا چاہیے، صرف یہی نصیحت نہیں کرنی چاہیے کہ تمہیں ایک دن مر جانا ہے، بلکہ اس سے آگے کی نصیحت کرنی چاہیے. کیونکہ موت کیا ہے؟ جنت و جہنم کا دروازہ ہے. اس کے بعد انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو کہتے ہیں کہ موت سے تو ہر کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم. لیکن مسلم اس طور پر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی، یہ تو دھوکہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ تو دھوکہ ہے. اصل زندگی جو ہے مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. تو جب اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے تو اصل زندگی کے لیے ہم نے ابھی سے تیاری کیا کی ہے. یہ مومن کی فکر ہے. مومن اس طرح سوچتا ہے، موت سے نصیحت اس طور پر حاصل کرتا ہے. اور کافر کس طرح؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافر بھی موت سے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ وہ فلاں مر گیا، ہم نے کچھ تیاری نہیں کی، ہم نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے دنیا میں کچھ بنا نہیں پایا. مرنے سے پہلے کچھ بنا لے، بچوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، رشتے داروں کے لیے کچھ بنا کے جائیں، کچھ کر کے جائیں، کچھ دنیا میں لطف اندوز ہو لیں، فائدہ اٹھا لیں. یہ ایک کافر کی سوچ ہے. مومن کی سوچ یہ نہیں ہے. مومن یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے. اس کی سوچ بہت دور کی سوچ ہوتی ہے، عقل مندوں کی سوچ ہوتی ہے، دور اندیشوں کی سوچ ہوتی ہے، دور کی سوچتا ہے. دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. چند دن رہنے کے بعد ہمیں ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. تو پھر کیا ہے؟ آخرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہاں کی تیاری ہمیں ابھی سے کر لینی چاہیے، ورنہ اب موقع نہ ملے گا اس کے بعد. یہی اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو صرف موت سے نہیں، کیونکہ ہر کوئی موت سے ڈراتا ہے، لوگوں کو موت کا حوالہ کر کے نصیحت کرتا ہے. مومن اگر کسی مومن کو یا عام لوگوں کو نصیحت کرتا ہے موت کے حوالے سے تو نصیحت کرتا ہے موت کے بعد کی زندگی کا، موت کے بعد اصل زندگی کا، تاکہ وہاں کامیاب ہو سکے. اللہ رب العالمین نے بھی وہی نصیحت کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہا مر جانا نہیں ہے صرف کافی نہیں ہے، مرنے کے بعد سب ختم نہیں ہے. کہا مرنے کے بعد ہی اصل شروع ہونے والا ہے. تمہیں مرنے کے بعد مکمل
بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی کیا ہوگا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برائی کیا ہوگا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ انصاف کا ترازو اللہ رب العالمین قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بھلا کیا ہوگا بھلائی ملے گی، برا کیا ہوگا وہاں اس کے ساتھ برا انجام ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر کیا، موت کے بعد فوراً یاد دلایا اصل زندگی کی، اصل زندگی کی یاد دلائی۔ کیوں؟ جڑا ہوا ہے، ابھی وقت ملا ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی آپ نصیحت حاصل کر لیں، مرنے کے بعد پورا حساب ملے گا، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہائے کریں گے، افسوس کریں گے، بہت پچھتائیں گے، لیکن وہاں کچھ حاصل نہ ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب کہا کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ مر گیا، حساب ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، ناکامی سے بچ گیا، ناکامی سے بچ گیا، وہ اپنی مراد کو پا لیا۔ زندہ جو تھا دنیا کے اندر، اس نے اپنی زندگی کا حق جو ادا کیا مرنے کے بعد پا لیا، اپنی ذمہ داری جو ادا کی مرنے کے بعد پا لیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے، وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے، یہ نصیحت کافی ہے ہمارے لیے۔ ایسے موقعوں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو یہ بات تو یاد ہے، سب جانتے ہو مر جانا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب میں کامیاب ہوگا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی کامیاب ہوگا حقیقت میں۔ اور جو جہنم سے نہیں بچایا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، اس کا سب کچھ کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ کیسے ہوگا، آخرت میں خراب رزلٹ کیسے آئے گا؟ کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آج جو زندگی ملی ہے اس کی قیمت سمجھیں، یہ جو لمحہ ملا ہے، جو بھی وقت ملا ہے نہیں معلوم، اللہ نے چھپا کے اسی لیے رکھا ہے موت کو، تاکہ ہمیشہ ایک مومن الرٹ رہے، توبہ استغفار کر کے فارغ رہے، حقوق کی ادائیگی سے فارغ رہے، اللہ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس سے فارغ رہے، ہمیشہ کب موت کا بلاوا آ جائے ہم تیار بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے اور کہا ہے، یاد دلایا ہے، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی حقیقت ہے۔ سب کچھ جو حقیقت میں وہاں فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہی حقیقی زندگی ہوگی۔ اور یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ تو کیا ہے؟ جب دھوکہ ہے ہمیں دھوکہ سمجھنا ہے، اور جب دھوکہ کسی کو سمجھتا ہے، کسی انسان کو فراڈ سمجھتا ہے، تو اس سے حتی الامکان بچنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان اس سے چوکنا رہتا ہے، کہیں اسے پھانس نہ لے، کہیں اسے مقصد سے بھٹکا نہ دے، کہیں اس کے ساتھ دھوکہ نہ دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھیے مقصد بیان کرتے ہوئے، ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے، موت کے بعد کے منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یاد رہے آج بھی زندگی بھی ملی ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، دنیا میں بھی زندہ ہو تم، نصیحت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں دھوکہ نہ کھا جانا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جانا، اپنے اصل مقصد سے بھٹک نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، بلکہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کرنا۔ مختصر الفاظ میں اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قوم کا اور فرعون سے جو مقابلہ اور مناظرہ تھا، نصیحت تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، اے قوم، اے لوگوں، یہ دنیا کیا ہے؟ تھوڑے دنوں کا متاع، تھوڑے دنوں کا سامان ہے، جلد ہی ختم ہو جانے والا سامان ہے دنیا، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ کہا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، دنیا کیا ہے؟ چند دنوں کا ہے، چند دنوں کا سامان ہے۔ پھر کہا اس کے مقابل میں آخرت کی زندگی ایک قرار والی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ جب ہمیشگی کی زندگی ہے تو عقل مند کیا کرے گا؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی ہمیشگی کی زندگی خراب نہیں کرے گا، بیوقوفی کرے گا۔ عقل مند کیا کرے گا؟ اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کرے گا۔ بھلے وقتی زندگی میں کچھ مشکلات آئیں، کچھ مشکلات برداشت کرنی پڑے، کچھ قربانیاں دینی پڑے،
اس کے لیے وہ نہیں جھسکے گا، نہیں پیچھے ہٹے گا. کیوں؟ اس کے بدلے اسے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، اور ایسا انعام کہ اس انعام کے بعد اسے کسی چیز کی مزید تمنا نہیں ہوگی، کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی. اور اگر وہاں کامیاب نہ ہو سکا، اتفاق سے یہاں بدعملیاں کر کے گیا تھا، غفلت میں مبتلا تھا، تو وہاں جانے کے بعد اسے اب پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں، اور پچھتانے میں بھی کچھ نہیں حاصل. فرمایا من عمل سیئۃ، نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے فرعونیوں کو کہ دنیا پائیدار نہیں ہے، مٹ جانے والی ہے، آخرت پائیدار ہے. کیا کرنا ہے پھر؟ تو جو دنیا میں برائی کرے گا تو اسے آخرت میں اس کے ساتھ اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے. اور ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد عورت دنیا میں اچھائی کا کام کیے ہوں گے، بھلائی کا کام کیے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اور مومن ہوں گے، مومن ہو کر کے کام کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور ایسے لوگوں کو بغیر بلا حساب انہیں ہم رزق دیں گے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دیکھے جو تذکرہ ہوا، عقل مند دور کی سوچتا ہے، وقتی فائدے میں ہمیشہ کا نقصان نہیں کرتا ہے، یہی عقل مند ہے، اسی کو عقل مند کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اکیس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا، عقل مند تو ہمارے یہاں وہ ہے، اللہ کے یہاں عقل مند وہ ہے، حقیقت میں عقل مند وہ ہے، عقل مندوں کے یہاں عقل مند وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو اسے سوچے گا یہ دروازہ ہے جنت و جہنم کا، تو اس کے حساب سے پھر تیاری کرے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، اور کہا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا عقل مند ہے. موت کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرتے کرتے اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے، موت کے بعد کامیاب ہونے کے لیے اچھی طرح تیاری کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہی آدمی عقل مند ہے حقیقت میں، ورنہ عقل مند نہیں. دوسری حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی ہوشیار ہے، چالاک ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ٹٹولتا رہتا ہے کہاں چوک ہوئی، کہاں غلطیاں ہوئی، کہاں ہم سے محرمات کے ارتکاب ہو گیا، اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہم سے، سرزد حساب کرتا رہتا ہے. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، عمل کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آدمی ہوشیار ہے. وہیں کہا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، وہ آدمی لیکن بیوقوف ہے، نکما آدمی ہے جو آدمی اپنے نفس کا غلام بن جائے، جو نفس کہے وہی سنے، جو دل کہے وہی سنے. اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، جنت میں جانے کے راستے کیا ہیں اس کی پرواہ نہ کرے، منمانی زندگی گزارے جانوروں کی طرح. جانور بھی اپنے خواہش کی سنتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی بیوقوف ہے، نکما آدمی ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے نصیحت کا موقع ہے، ہمیں اس پہلو سے دیکھنا چاہیے دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہمیں دنیا میں اللہ نے وجود بخشا ہے تو کیوں بخشا ہے، ہم اپنے مقصد میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کتنے حد تک کامیاب ہیں اور کتنے حد تک ناکام ہیں. یہ موقع ہے ہمیں محاسبہ کرنے کا، جائزہ لینے کا، اپنے آپ کو ٹٹولنے کا اور آخرت میں کامیابی کے لیے تیار کرنے کا، ٹرینڈ کرنے کا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، بیماری کے حالت میں ہیں، پریشان ہیں، غم و اندوہ میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ان کی ساری مشکلات کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی چھوٹے بڑے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دین کی صحیح سمجھ، ایمان کی صحیح سمجھ، دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین سمجھنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے. اللہ رب العالمین نے دنیا ہم جانتے ہیں دھوکہ ہے، ہمیں
اس دھوکے میں پڑنے سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین اپنے راستے میں قربان ہونے والا ہمیں اپنا سپاہی منتخب کر لے۔ یہ جو وقت ملا ہے، تھوڑا سا لمحہ ملا ہے، کچھ زندگی ملی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زندگی کو تیری اطاعت میں لگا سکیں، برائیوں سے دور رہ کر کے، کیونکہ انسان جب مر جائے گا، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو مرتے ہی تمنا کرنے لگے گا، اللہ ایسے کہنے لگے گا، فرشتوں سے کہنے لگے گا کہ مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، ابھی تک کچھ نہیں کر سکا تھا، مصروف تھا، دنیا میں بہت زیادہ مصروف تھا، کچھ نہیں کر سکا تھا، تو کیا کریں، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیں، اچھا کام کر لیں، موقع دے دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اب نہیں، تجھے موقع دیا گیا تھا۔ بار بار علماء یاد دلاتے تھے، نصیحتیں کرنے والے نصیحت کرتے تھے، تم نے نصیحت نہیں سمجھی، نہیں حاصل کی، نہیں فائدہ اٹھایا، اب موقع نہیں ہے، تو کیا ہے، ابھی موقع ہے، سب کے لیے موقع ہے، ابھی سے توبہ کریں، ایک نئی زندگی شروع کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے میں زندگی کے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں کے حق میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ ایک طرح سے ان سے جو کوئی تکلیف یا کسی بھی طرح کی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کے طور پر کچھ لاحق ہوئی ہوں، اسے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ جو اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی معاف کرے گا۔ ایسے ہی ایک بات اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اسے اچھائیوں کے ذریعے یاد کیا جائے، اچھائیوں کے ذریعے یاد کیا جائے، برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہر ایک کے یہاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، درگزر کر کے، پردہ ڈال کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے، اور برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اچھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ تذکرہ کرنے سے میت کو ایک تو فائدہ ہوگا، اور جو جس کے سامنے آپ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو سامنے والا متاثر ہوگا، فائدہ اٹھائے گا، تو میت کو فائدہ ملے گا اور آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان کے دربار میں وہ ایک صاحب کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے صحابہ لوگ کہنے لگے وہ تو انتقال کر گئے، مر گئے۔ تو کہتی ہیں استغفر اللہ، پہلے کہا لعنت ملامت کی، بعد میں جب خبر آئی کہ وفات پا چکے ہیں تو کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتی ہوں۔ مر جانے کے بعد پھر حدیث پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ آپ نے ابھی تو ان کا تذکرہ جب نام لے کر کے کی تھی تو تھوڑا سا دوسرے انداز میں کی تھی، ابھی استغفار کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی انسان مر جائے تو مر جانے کے بعد وہ جو کچھ کر کے گیا ہے اس کے ساتھ ہے، اب اسے برا بھلا کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں، نہ کریں۔ تو کچھ کیا وہ کر کے گیا، آپ وہ لے کے گیا اپنا نام اعمال لے کر کے چلا گیا ہے، آپ جو اس کے حق میں بھلائی کر سکتے ہیں تو اسے دعائیں خیر میں یاد رکھیں، وہ آپ کے لیے بھی بھلا فائدے کی چیز ہوگی، اپنے بھائی کے حق میں بھی فائدے کی چیز ہوگی۔ اور ایسے ہی یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو میت کو فائدہ دے گی، جو چیزیں دنیا کی سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ چیزیں جو فائدہ دیں گی وہ یہی ہے کہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کریں، اس کے حق میں دعا کریں، یہی سب سے زیادہ میت کو فائدہ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔